بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گنگا رام کون تھے، وہ پاکستان کے محسن کیوں ہیں اور لاہور کے مال روڈ اور ماڈل ٹاؤن کا گنگا رام سے کیا تعلق ہے۔ لاہور کے محسن ہونے کے باوجود لاہوریوں نے کیوں گنگا رام کی مورتی کو توڑ ڈالا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ آئندہ بھی قائم رہ سکے۔ گنگا رام کے اس ملک پر بہت احسان ہے، انہیں جدید لاہور کا باپ کہا جاتا ہے۔ لاہور کی کون سی مشہور عمارت ہے جس کے پیچھے گنگا رام کا نام نہ ہو؟ اور کچھ ہو یا نہ ہو، لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو گنگا رام کا نام ذہن میں ویسے ہی آ جاتا ہے۔ ناظرین، فادر آف لاہور کہلائے جانے والے سر گنگا رام کے بارے میں جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو یہ پتا چلا کہ کسی کتاب میں تو ان کا ذکر تک نہیں۔ اسی تگ و دو میں آخر ان کا ذکر جس کتاب میں ملا وہ انگریزی میں لکھی جانے والی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا ہارویسٹ فرام دا ڈیزرٹ، دا لائف اینڈ ورک آف سر گنگا رام۔ یہ کتاب 1940 میں شائع ہوئی اور اس کتاب سے معلوم ہوا کہ لاہور کے مال روڈ کی تو بیشتر عمارات لاہور ہائی کورٹ، جی پی او، عجائب گھر، نیشنل کالج آف آرٹس، کیتھیڈرل سکول، ایچیسن کالج، دیال سنگھ مینشن اور گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ انہی سر گنگا رام کی بنوائی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ گورنمنٹ کالج لاہور کی کیمسٹری لیبارٹری، میو ہاسپٹل کا البرٹ وکٹر وارڈ، لیڈی میکلیگن ہائی سکول، لیڈی مینارڈ سکول آف انڈسٹریل ٹریننگ، راوی روڈ کا ودیا آشرم اور چند دیگر عمارتیں بھی انہی کی مرہون منت ہیں۔ انہوں نے 1920 کی دہائی میں ماڈل ٹاؤن لاہور کی پلاننگ کی اور انہوں نے مال روڈ کو درختوں سے ٹھنڈک عطا کی، جس کی وجہ سے آج بھی پرانے لاہوری مال روڈ کو ٹھنڈی سڑک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گنگا رام نے میٹرک تک تعلیم امرتسر میں حاصل کی اور 1869 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ 1873 میں گنگا رام نے گولڈ میڈل کے ساتھ انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا اور لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، ڈیرہ غازی خان میں گنگا رام کی ملاقات ضلع کے ڈپٹی کمشنر سر رابرٹ سینڈ مین سے ہوئی، جو بہت جلد گنگا رام کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے۔ سر رابرٹ سینڈ مین نے گنگا رام کو انجینئرنگ کے شعبے کے علاوہ دیگر خدمات کے لیے بھی موزوں اور مناسب سمجھا اور انہیں واٹر ورکس اور ڈرینیج کے شعبے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔ ناظرین، وطن واپسی پر حکومت ہند نے گنگا رام کو پشاور میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے منصوبوں کی ذمہ داری سونپ دی۔ بعد ازاں انہیں امبالہ، کرنال اور گجرانوالہ میں بھی ایسے ہی منصوبوں کی تکمیل کے مواقع ملے۔ 2 ہی برس بعد وہ لاہور کے ایگزیکٹو انجینئر بنا دیے گئے۔ حکومت پنجاب کی سرپرستی کی وجہ سے سر گنگا رام نے ایک جانب لاہور کو جدید نو آبادیاتی فن تعمیر سے متعارف کروایا اور پوری مال روڈ کو شاندار عمارتوں سے بھر دیا جن کی تفصیل میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے نہر کے پانی کو بلندی تک لے جانے کے لیے پہلی مرتبہ بجلی سے چلنے والی موٹریں استعمال کی۔ گنگا رام کے اس منصوبے کی بدولت 90,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی، جو اس وقت کی ہندوستان کی سب سے بڑی زرعی اراضی تھی۔ ناظرین، سر گنگا رام بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کی ضرورت کے قائل تھے۔ اس وقت ہندوستان بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بیوہ عورتیں موجود تھیں اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک خیراتی ٹرسٹ رجسٹر کرایا اور اسے پہلے پنجاب وڈو ری میرج ایسوسی ایشن کا نام دیا، جس کا دائرہ بہت جلد پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور اسے پنجاب کے بجائے آل انڈیا وڈو ری میرج ایسوسی ایشن کا نام دے دیا گیا۔ اس ایسوسی ایشن کے ذریعے چند ہی برس میں ہزارہا بیواؤں کی شادیاں ہوئیں اور وہ از سر نو زندگی گزارنے لگیں۔ جن بیوہ عورتوں کی شادی نہ ہو پاتی تھی ان کی فلاح کے لیے گنگا رام نے وڈو ہوم سکیم پیش کی، جہاں انہیں تربیت دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا جاتا تھا۔ 1921 میں سر گنگا رام نے لاہور کے وسط میں ایک زمین خریدی تھی جہاں انہوں نے ایک خیراتی ڈسپنسری قائم کی تھی۔ گنگا رام ٹرسٹ قائم ہوا تو انہوں نے اس ڈسپنسری کو ایک ہاسپٹل کا درجہ دے دیا، جو صوبے کا سب سے بڑا خیراتی ہسپتال بن گیا۔ اب بھی اسے میو ہاسپٹل کے بعد لاہور کا سب سے بڑا ہاسپٹل تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل کے زیر اہتمام لڑکیوں کا ایک میڈیکل کالج بھی قائم کیا گیا، جو قیام پاکستان کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے کالم میں ڈل گیا۔ سر گنگا رام نوجوانوں کے لیے تجارت کو بہت اہم تصور کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کامرس کالج کا منصوبہ پیش کیا،
جب یہ منصوبہ حکومت تک پہنچا تو اس نے یہ کہہ کر جان چھڑانی چاہی کہ منصوبہ تو بہت اچھا ہے مگر ہمارے پاس اس کے لیے زمین اور عمارت موجود نہیں۔ گنگا رام اسی جواب کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنا ایک گھر اس مقصد کے لیے پیش کر دیا جہاں آج ہیلے کالج آف کامرس موجود ہے۔ ناظرین، کس احسان کو آپ بھولیں گے؟ 1925 میں سر گنگا رام نے دیوان کھیم چند کی مدد سے ماڈل ٹاؤن لاہور کی رہائشی اسکیم کی بنیاد ڈالی، جو اس وقت بھی لاہور کی بہترین رہائشی کالونی سمجھی جاتی ہے۔ اسی برس وہ امپیریل بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ 1927 میں سر گنگا رام نے ایگریکلچرل کمیشن کے ممبر کے طور پر انگلستان گئے ہوئے تھے، جہاں دن رات کام کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور بالآخر 10 جولائی 1927 کو لندن ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ گنگا رام کی راکھ ہندوستان لائی گئی، جہاں آدھی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی گئی اور باقی آدھی راکھ لاہور میں راوی روڈ پر معذور مردوں اور عمر رسیدہ عورتوں کے لیے قائم کیے گئے آشرموں کے درمیان ایک میدان میں دفن کی گئی، جہاں سنگ مرمر کی ایک سمادھی تعمیر کی گئی۔ یہ سمادھی آج بھی موجود ہے۔ ادھر 1951 میں بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں سر گنگا رام کی یاد میں ایک ہاسپٹل کا قیام عمل میں آیا، جس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رکھا۔ ناظرین، لاہور کے ممتاز ادیب مستنصر حسین تارڑ نے اپنی کتاب لاہور آوارگی میں گنگا رام کے بارے میں ایک تفصیلی باب فادر آف لاہور کے نام سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا لاہور اسی ایک شخص کی ناقابل یقین کوششوں سے وجود میں آیا۔ گنگا رام اپنے کارناموں اور دنیاوی بھلائی کے حوالے سے ایک داستانوی کردار لگتا ہے۔ بابری مسجد کے رد عمل میں جہاں بہت سے ہندو اور جین مندر اور گردوارے مسمار کیے گئے، وہاں لاہور کے سب سے بڑے محسن سر گنگا رام کی سمادھی کی بھی شامت آ گئی۔ ان کی پڑپوتی شیلا نے لاہور آ کر اسے دوبارہ تعمیر کیا، بلکہ گنگا رام ہاسپٹل کے لیے بھی ایک خطیر رقم وقف کر دی۔ ناظرین، سعادت حسن منٹو واقعی قلم سے خنجر کا کام لیتے تھے۔ ان سارے واقعات کے تناظر میں وہ لکھتے ہیں، ہجوم نے رخ بدلا اور سر گنگا رام کے بت پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائیں، اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے، ایک نے منہ پر تارکول مل دیا، دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔ جوتوں کا ہار پہنانے والا زخمی ہو گیا، چنانچہ مرم پٹی کے لیے اسے سر گنگا رام اسپتال پہنچایا گیا۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔